کامران صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بڑے صبر سے سن رہے ہیں۔ کامران بھائی، آپ نے کل وہ پرسوں دیکھی ساری میٹنگ بھی اٹینڈ کی، پھر آپ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کمیونیکے جو ہے اس میں آپ لوگوں کو پوچھا تک نہیں گیا، آپ کی رائے بھی نہیں لی گئی کہ جو نکالا ہے اس میٹنگ کے بعد اور سب کچھ۔ ٹیک اوے کیا تھا؟ کتنی سیریسنس تھی؟ کیا وہاں کوئی اسپیسیفک سولوشنز آفر ہوئے کہ ہر کسی نے بس اپنی اپنی تقریر کی اور ختم ہوگی بات؟ دیکھیے، یہ ایک آپ اس کو اچھی گڈ ایفرٹ تو کہہ سکتے ہیں، مگر گڈ ایفرٹ اس لیے نہیں بنی کہ پی ٹی آئی اس میں نہیں آئی، بہت سارے اور دوست اس میں نہیں آئے، اور جو لوگ نہیں آئے تو ظاہر ہے وہ ملک کا نقصان ہوا۔ پھر میرے خیال میں جو ہے نا، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک دن بھی پورا نہیں تھا، 12 بجے کے بعد شروع ہوئی اور روزے سے پہلے ختم ہو گئی، اور اس میں بھی صرف پارلیمانی لیڈرز کی سپیچز ہوئی ہیں۔ کوئی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوال تھے، ہم پوچھنا چاہتے تھے، ہم بتانا چاہتے تھے بہت کچھ، مگر اس وقت اس کی نوبت نہیں آئی۔ پھر جو اس کے بعد اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے، تو اب منسٹر صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو ان کو تو یقیناً پتہ ہوگا کہ کوئی کمیٹی بنی ہوگی، کچھ وہ اعلامیہ میں تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا، کوئی ان سے سائن لیے گئے ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہونے کے بعد ہی اس کو وہ کرنا ہے۔ ایک مشترکہ اعلامیہ تھا، کوئی میجارٹی کا وہ تو نہیں تھا، ہم 2 4 5 لوگ ہی بیٹھے تھے اپنا اس میں اپوزیشن سے، مگر مشترکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کی کنسنٹ تھی، تو اگر سب کی کنسنٹ تھی تو یہ بھی آپ کو بتا دیں گے، ہمارے سائن بھی ہونے چاہیے، یا کم از کم مولانا صاحب کے سائن ہونے چاہیے، پارلیمانی لیڈر موجود تھے، اور اسی طرح سے عمل بیٹھا ہوا تھا، اس کے سائن ہونے چاہیے، ڈاکٹر مالک کی پارٹی کے دوست بیٹھے ہوئے تو ان کے سائن ہونے چاہیے۔ تو کہیں پہ کسی جو ہے وہ جو بیٹھے تھے اپوزیشن سے بات، ظاہر ہے کہ اگر پرائم منسٹر کہہ دیتے ہیں وہ ان باقیوں کے لیے، باقی ان کے ٹریجری کے لیے تو شاید بائنڈنگ ہو جائے، مگر یہ سب کچھ ہمارے اوپر تو بائنڈنگ نہیں تھا۔ تو جو کچھ اندر ہوا اس کو نہیں میں بتاتا، نہ نہیں کہتا، مگر کم از کم جو ہے نا وہ جو باہر گیا، جو میسج گیا، اور وہ ہم جب ہمیں ٹی وی سے پتہ چلا یا باقی میڈیا کے جو وہ ہیں اس سے پتہ چلا کہ کوئی انہوں نے اعلامیہ جاری بھی کیا ہے اور اس کو مشترکہ بھی کہا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا ٹی وی پہ آگے پڑا جی ہم تو اس میں اعتبار میں نہیں دیا۔ میں نے اس وقت تک تو مولانا کا وہ نہیں پتا تھا مجھے، میں نے یہ کہہ دیا کہ میری موجودگی میں تو نہیں ہوا، اور مولانا صاحب سے اگر کیا تو وہ مولانا صاحب کو پتا ہوگا، بعد میں نے پتہ بھی کر لیا ان سے، ان کا مجھے بھی نہیں پتا۔ تو یہ اگر اس طرح سے معاملہ چلانے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا۔ الٹیمیٹلی معاملہ بہت سیریس ہو گیا، سنجیدہ معاملہ ہے، 2 صوبے جو ہے نا وہاں گورنمنٹل ریٹ ختم ہے، بھلے میں ذمہ دار ہوں، بھلے کوئی اور دوست ذمہ دار ہے، مگر اس میں یہ بات حقیقت ہے کہ وہاں گورنمنٹل ریٹ موجود نہیں ہے، اور آپ انٹیریئر میں وہاں پہ ٹریول بھی ایون نہیں کر سکتے۔ دن میں اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، دن میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا اکثر روڈ بند ملیں گے میرے صوبے میں، اگر چلے رات کو تو پھر بہت ممکن بات ہے، ہم نے اپنے سب دوستوں کو یہ کہہ رکھا ہوا ہے، یا دوستوں نے ہمیں کہہ رکھا ہوا ہے کہ رات کو ٹریول نہ کیا کریں، اور بچوں کے ساتھ تو بالکل ہی ٹریول نہ کریں۔ تو یہ حالات ہوں گے تو پھر سب سے تو منسٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا، آپ لوگوں نے زحمت تک نہیں کی ان کو مشورے کر لیں، جب ایک یونٹی کی آپ نے میسج دینا ہے تو اتنا کرٹیکل پارٹنر ہیں جو آپ کے آئے بھی ہے، یہ تو لوگ خیر آئے نہیں نا، ان کی تو اپنے ریزنز ہیں، وہ اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ یو ڈڈ ناٹ ایون بادر آسکنگ دیم کہ اچھا یار یہ اعلامیہ کر رہے ہیں اس میں، اور وہ ان کانفرنس کے بعد ہوتا ہے، یہ ایک گیون ہے کہ آپ ایک اپروو ڈرافٹ پہ سارے مشترکہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے یونیلیٹرلی کر دیا۔ دیکھیے مالک صاحب، میں فرینکلی آئی ایم ناٹ اویئر، میں نے تو دیکھا تھا ایک جوائنٹ اعلامیہ، میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، تو آئی ڈونٹ یو نو دا پیپل ہو آر انوالوڈ ان دیٹ۔ آپ جنرلی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعلامیہ عام طور پہ ہم پی ڈی ایم میں بھی تھے اور اپوزیشن میں بھی تھے تو یہی ہوتا تھا، بٹ میرے خیال سے اس اعلامیہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر نہیں ہوا تو میرے خیال سے ہو جانا چاہیے تھا، اور مگر میرے خیال سے میں ساتھ ہی ساتھ کامران صاحب قابل عزت قابل احترام ہے، میرا نہیں خیال اس اعلامیہ میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کوئی بھی شخص جو دہشت گردی یا نیشنل سیکورٹی کے معاملات پر غور و فکر کرتا ہے وہ اس پہ کوئی ایسی میرے خیال سے اس میں ایسی بات بھی نہیں ہے جس سے کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ نہیں ڈس ایگری کر رہے ہیں، ایک تو وہ فل بلون نئے آپریشن کے اوپر نہیں وہ جا رہے، وہ بھی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے جی کوئی نیا فل بلون آپریشن نہیں ہو رہا، نہ اس طرح کا کوئی ذکر ہے اس کے اندر۔ لیکن جیسے اے این پی نے کہا کہ جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، انہوں نے اندر بھی کہا، اس کا اعلامیہ میں ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھیے نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ تھی نا اعلامیہ کے اندر تو جوائنٹ اعلامیہ میں کسی سے بھی بات چیت کی بات نہیں ہو رہی، صرف رگڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ جوائنٹ اعلامیہ میں تو پھر وہ چیزیں آتی ہیں نا جی جس کے اوپر جو ایک منیمم کامن ایجنڈا جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو۔ اب فار ایگزامپل تو آپ نے ان سے پوچھا ہی نہیں نا، وہ تو آپ لوگوں نے پوچھا ہی نہیں۔ خیر میں اس کے اوپر اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر آف دی پروسیس دیٹ واز فالوڈ۔ یہ جو نہیں آئے آپ نے ان کو بڑا رگڑا،
3 ٹائم پرائم منسٹر جن کے اپنے دور میں ٹیررزم کے خلاف پوری انہوں نے یہ آپریشنز، ابھی آپ نے کہا ہم نے وہ آپریشنز کیے، نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ یہ دیکھیے نواز شریف صاحب دونوں حکومتیں وفاق میں اور پنجاب میں نواز شریف صاحب کی بنائی ہوئی ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی انہی کے منتخب کیے ہوئے ہیں، انہی کے نامنیٹ کیے ہوئے. ہماری پارٹی نے ان کو یہ اختیار دیا کہ ونس وی ہیڈ دا ایبلٹی ٹو فارم گورنمنٹ کہ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو انہی کی دونوں حکومتیں ہیں. ہی ریمینز ابریسٹ آف اباؤٹ آل دیز ایشوز. یہ تو ایک لارجر سیکورٹی بریفنگ تھی اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی دونوں حکومتیں وہاں پہ موجود تھیں. حکومتوں میں اور ایک بندے کی اپنی سپوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. 3 ٹائم پرائم منسٹر. اچھا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچولی نواز شریف صاحب باقی اپنے لوگوں سے اوپر نہیں ہے، انٹلیکچولی ان کا انٹلیکچوئل لیول شہباز صاحب کا، مریم کا، سب کا ایک ہے. کسی نے یہ نہیں کہا. تو آپ یہاں پہ انپٹ کے لیے بلایا تھا نا کہ ایک بندہ جو 3 ٹائم کا وزیر اعظم ہے جس نے آپریشنز اوورسی کی ہیں، سر وزیر اعظم پاکستان انپٹ نہیں چاہیے. ہماری حکومت کا وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ تھے، نواز شریف صاحب کی ہی رضامندی سے تھے، نواز شریف صاحب کی ہدایت پر تھے. تو آپ کے لیے یہ سمبلزم نہیں ہے، سمبلزم امپورٹنٹ نہیں تھا ان کا وہاں ہونا. نہیں دیکھیے میرے خیال سے وہ آئیں یا آئیں نہ آئیں فرق نہیں پڑتا. میرے خیال سے وہ دیٹ از ہز ڈیسیجن اینڈ انہی کی رضامندی کے ساتھ یہ اہم پارلیمنٹری سیکورٹی بریفنگ ہوئی جس میں وزیر اعظم موجود تھے، جس میں اور اس میں مالک صاحب دوسری بات روزانہ عمر ایوب صاحب آ کے گھنٹے گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں. یہ کوشچن آور اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ لوگ تو اپنے سوال کے لیے پیش کرنے کے لیے بھی نوٹس کے لیے بھی نہیں ہوتے. ان کا کام صرف یہ ہے عمر ایوب صاحب کی تقریر جھاڑی، کاغذ پھاڑے، نعرے مارے، واک آؤٹ. بتائیں جی. اچھا نہیں سر، اب اس میں سیکورٹی بریفنگ پہ وہاں پہ آ کے روزانہ یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے عمر ایوب صاحب کی اتنی لمبی چوڑی تقریر. ان کے ماضی کو چھوڑ دیں، وہ بھی ماشاءاللہ اس طرح اس کو بھول کے اس طرح کی تقاریر کرتے ہیں، اللہ جانے کس طرح کرتے ہیں. مگر وہ وہاں پہ آ کے بات یہ کرتے تھے ہمیں جواب چاہیے اس پارلیمنٹ میں، اس دیر آ کے بتائیں، ہم سے بات کریں، ہمیں بریف کریں، ہمیں بتایا جائے. جب بتانے کا موقع آیا تو آپ بھاگ گئے ہمیشہ کی طرح. جب بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا تب آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تب بھی وہ سیکورٹی بریفنگ میں نہیں آئے. جب فلسطین کے اوپر APC ہوئی تو آپ نہیں آئے. جب مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بن گئی اور 3 نشستوں بعد آپ نے اپنی ڈیمانڈز پیش کی، چوتھی دفعہ جواب سننے کے لیے بھی چوتھی نشست میں آپ نہیں آئے. آج آپ کو بس پھر بہانہ تھا بھاگنے کا. جب موقع آیا کہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک سیکورٹی بریفنگ ہو رہی ہے جہاں پہ آرمی چیف آ کے ایک پریزنٹیشن دے رہے ہیں، جہاں پہ 5-6 گھنٹے کی ایک طویل ان کیمرہ اوپن ڈسکشن سب سے اہم ایشو پہ ہو رہی ہے جو آپ ہی جس کے لیے بار بار چیخ رہے تھے، تو آپ پھر وہاں سے بھاگ